بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ موسم نے سرے شام سے ہی اپنے تیور بدل ڈالے تھے، مگر اسے اس خراب موسم کی کہاں پرواہ تھی۔ عرصے بعد کہیں سے انٹرویو کال آئی تھی اور جاب کی اسے اشد ترین ضرورت تھی، تبھی اس خراب موسم کو خاطر میں نہ لایا اور بلو جینز اور شرٹ پہن کر اس نے ہاتھ میں ایک فائل لی جس میں ضروری ڈاکومنٹس تھے۔ موبائل جینز میں ڈالا اور پھر گھر سے پیدل ہی انٹرویو دینے کے لیے نکل پڑا۔ آج شام جب وہ ٹیوشن پڑھا رہا تھا تو اسے ایک کال آئی تھی۔ السلام علیکم، مسٹر وکاس بات کر رہے ہیں آپ؟ شیریں لہجہ گویا ہوا تھا۔ وہ چونکا، موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا، نمبر تو انجان تھا۔ وعلیکم السلام، جی میں وکاس بول رہا ہوں، اس نے غیر یقینی لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ فون کرنے والے نے رسمی حال چال دریافت کی۔ وکاس نے بھی عجیب سے لہجے میں جواب دیا، مگر پیشانی پر شکن تھی۔ وہ ابھی تک کال کرنے والے کو پہچان نہ سکا تھا۔ جی آپ کون؟ بلاخر اس نے پوچھ ہی ڈالا۔ جی میں میٹ کیئر MSO کمپنی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے روزی.پی کے اوپر ہماری کمپنی میں اپلائی کیا تھا، آپ شارٹ لسٹ میں ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ AR پوسٹ کے لیے رات 7:30 بجے آپ کا انٹرویو ہے۔ یہ سن کر وکاس کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ وہ مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت کے بادل منڈلانے لگے تھے۔ تھینک یو سو مچ سر، اس نے غیر یقینی لہجے میں کہا۔ اس نے سوچا کہ اس نے اس نام کی کمپنی میں تو اپلائی ہی نہیں کیا تھا، پھر وہ شارٹ لسٹ میں کیسے آ گیا؟ مگر لبو سے کوئی سوال جاری نہ ہوا۔ سر آپ کمپنی کا ایڈریس مجھے میسج کر دیں، میں انشاءاللہ وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے مثبت جواب دیا گیا اور یوں فون ڈسکنیکٹ کر دیا گیا۔ میسج پر کمپنی کا ایڈریس تھا۔ وہ کافی حیران ہوا، لیپ ٹاپ آن کر کے روزی.پی پر اپنا اکاؤنٹ چیک کیا۔ اس نے ایسی کسی بھی کمپنی میں اپلائی نہیں کیا تھا۔ وہ کافی حیران ہوا، مگر اس کی CV اس ویب سائٹ پر تھی۔ شاید انہوں نے خود سے سرچ کی ہو اور اسے شارٹ لسٹ کر لیا ہو۔ وہم کو بھی ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ اس نے خود سے گمان کیا اور انٹرویو کے لیے تیاری کرنے لگا۔ موسم خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا۔ پہل تو بادلوں کی گرج سنائی دیتی اور تیز ہوا کے جھونکے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے تھے، مگر اب ابر کرم نے بھی اپنی باہیں کھول لی تھی۔ ایک کے بعد ایک بوند زمین و آسمان کی مسافت رات کے اندھیرے میں طے کر رہی تھی۔ اس نے فائل کو سر پر کیا تاکہ بارش سے بچا جا سکے اور تیز قدموں کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں کا کافی ہجوم سڑک پر تھا، مگر ہر کوئی مصروف تھا۔ وہ بھی کسی کو خاطر میں لائے بغیر جلد سے جلد کمپنی پہنچنا چاہتا تھا۔ راوی مارکیٹ پہنچ کر اس نے ایک دو چکر گلی کے لگائے، مگر اسے کہیں بھی ایسی کمپنی کا بورڈ نظر نہ آیا۔ ادھر بارش بھی تیز ہونے لگی تھی تو دوسری طرف کمپنی ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ مزید حیرت کا شکار ہوا۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا تو اس نے بھی شانے اچکا دیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کمپنی تو یہی ہونی چاہیے، اسی جگہ پر، پھر سب انجان کیوں ہیں؟ اس نے سوچا۔ بارش کے سبب وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ چلتا ہوا وہ گلی میں کافی آگے کو نکل چکا تھا۔ روڈ کا شور کم سنائی دے رہا تھا۔ کچھ بلڈنگز تھی، مگر وہ سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں پر تو وہ کمپنی ہو ہی نہیں سکتی، کتنا سناٹا ہے یہاں۔ وہ سوچتے ہوئے پلٹا، تبھی اس کی نظر ایک بوسیدہ سے بورڈ پر گئی۔ وہ ذرا چونکا۔ یہ اسی کمپنی کا بورڈ تھا۔ بکلاہٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھا۔ ایک پرانا سا بلب ہوا کے سنگ لہرا رہا تھا جو اس کمپنی کے نام پر روشنی ڈالے کی صحیح کر رہا تھا۔ وکاس نے گردن اٹھا کر بلڈنگ کا جائزہ لیا تو کافی پرانی بلڈنگ تھی۔ ایک لمحے تک وہ باہر کھڑا سوچتا رہا۔ بارش نے تیزی پکڑ لی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ بلڈنگ نیم روشن تھی۔
मध्यम सी नीली रोशनी में वो अंदर दाखिल हुआ। एक अजीब सा सन्नाटा था जो समाज से टकराया था। बाहर बारिश अपना गजब ढा रही थी। उसने बालू को झटका, कपड़ों को झाड़ा, कुछ छींटे इधर उधर गिरे, अंदर की जानिब मुड़ा तो दाएं बाएं 2 जीने नजर आए और सामने एक लंबी सी राहदारी थी। अब मैं किस तरफ जाऊं? अभी वो सोच ही रहा था कि कदमों की चाप सुनाई दी। उसने गहरा सांस लिया और उस आहट के करीब आने का मुंतजिर रहा। वहां एक बूढ़ा था जो कमर तक तकरीबन झुका हुआ था। वकास हो ना तुम, चलो मेरे साथ, बूढ़े शख्स ने तुंद लहजे में कहा तो वो बुरी तरह से चौंका। थूक निकलते हुए वो उसके पीछे चल दिया। राहदारी में काफी अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। कुछ कदम चलने के बाद सफेद रोशनी दिखाई दी और काफी चहलकदमी भी सुनाई दी। वो चौंका। अभी तक टिड्डियों की आवाज गूंज रही थी और बरजस्ता लोगों की चहल पहल। वो खासा हैरान हुआ था। कितनी अजीबो गरीब जगह है, उसने दिल में सोचा। नए हो अभी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बूढ़े ने उसके दिल की आवाज सुन ली थी। सपाट निगाहों से वकास ने बूढ़े को घूरा था। वहां जाकर बैठ जाओ, मैडम आने वाली है। उसने दाएं जानिब कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो उस तरफ चल दिया। 2 कदम चलने के बाद वो पलटा तो वहां कोई भी नहीं था। वो तकरीबन गिरते गिरते बचा था। बूढ़ा हवा में जैसे तहलील हो गया। दूर दूर तक उसका नामो निशान तक न था। वो थूक निकलते हुए पलटा तो दूसरा झटका लगा। तमाम लोग गायब हो चुके थे। हर शय अपनी जगह पर साकत थी, मगर कोई वहां मौजूद नहीं था। वकास के लिए सांस लेना भी मुहाल हो गया था। पहले बूढ़ा और अब पूरा स्टाफ गायब हो चुका था। दिल ने चाहा कि वापसी की राह ले, मगर इतने अरसे बाद इंटरव्यू की कॉल आई थी। वो ये मौका कैसे जाने दे सकता था? शचोपन में खड़ा सोचता रहा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? उसी बूढ़े की आवाज गूंजी। वो हैरत से पलटा था। उसके हाथ में पानी का एक गिलास था। खौफ के सबब उसकी आंखें फैल गई। तुम यहाँ? वो हकलाया। उस बूढ़े की मुस्कुराहट में अजीब काट थी। आंखें बरसों की गशी को अपने अंदर समेटे हुए थी। घनी भौहें पलकों तक झुकी हुई थी। पानी लेने गया था तुम्हारे लिए, ये लो और आराम से बैठकर इंतजार करो। वकास ने कपकपाते हाथों से वो गिलास लिया, बैठने के लिए कुर्सी की तरफ बढ़ा। पानी का घूंट बढ़ने लगा तो एक बार फिर पूरा स्टाफ उसकी निगाहों के सामने था। पानी अंदर जाने की बजाय बाहर आ गया। पानी की पिचकारी दूर जाकर गिरी। सबकी सपाट निगाहें वकास की जानिब उठी। एक वहशत थी उन आंखों में। वो अपनी जात में सिमट चुका था। काफी देर के बाद उसे कैबिन की तरफ ले जाया गया जहां उसका इंटरव्यू होना था। कैबिन में दाखिल हुआ तो मध्यम सुर्ख रोशनी ने उसका इस्तकबाल किया। स्याह दीवारें सुर्ख रोशनी में ऐसे नहाए हुए थी जैसे खून बहा दिया हो। वो हैरत में मुब्तला था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वहां 30 से 35 साला एक खूबसूरत औरत थी। रोलिंग चेयर पर बैठी, उसकी निगाहें अपने सामने मौजूद फाइल पर मरकूज थी। आओ बैठो वकास। आवाज में अजीब सा सरूर था। गहरा सांस लेते हुए वो ऐन सामने रखी चेयर पर बैठ गया। बैठने पर उसे ऐसे लगा जैसे वो किसी नरमो गुदास बिस्तर पर बैठा हो। एहसास इतना दिलकश और फरहत बख्श था कि वो एक लम्हे के लिए भूल चुका था कि वो यहाँ इंटरव्यू देने आया है। मेरा नाम जहां आरा है, यहाँ की HR डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। उसने दोनों कोहनियों को खड़ा करते हुए उस पर अपनी थोड़ी जमा ली। मेरा नाम वकास है। इसी साल गवर्नमेंट कॉलेज से BA का इम्तिहान 80% नंबरों से पास किया है। पढ़ाई के साथ किसी किस्म की कोई जॉब नहीं की, इसलिए कोई भी तजुर्बा नहीं है। उसने साफ कोई से काम लिया। आपने कहा कि आपको कोई तजुर्बा नहीं है, तो आप हमारी कंपनी में अपनी पोजीशन कैसे मुस्तहकम कर सकेंगे? यहाँ जो भी आता है उसे नए क्लाइंट बनाने होते हैं, उन्हें कंपनी का विजिट करवाना होता है ताकि यहाँ के ऑफिसर्स को खुराक मिल सके। आप ये काम कैसे करेंगे? लफ्ज खुराक पर वो चौंका। हैरत से जहां आरा की तरफ देखा, फिर रेवेन्यू को खुराक समझकर बात को इग्नोर करना चाहा। जी आपने बजा फरमाया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ आपको किसी तजुर्बेकार आदमी की जरूरत है। इस सवाल पर उसकी पेशानी पर शिकन नमूदार हुए। वकास समझ गया था, इसलिए अपनी बात मुकम्मल की।
دیکھیے، کوئی بھی تجربے کار کو اپنے تجربے پر گھمنڈ ہو سکتا ہے۔ وہ اگر کسی پوسٹ پر جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات لازمی ہوتی ہے کہ اس کے پاس تجربہ ہے جس کی ضرورت اس کمپنی کو ہے، لہٰذا وہ اپنی منمانی کر سکتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی نیا بندہ جس کے پاس کوئی تجربہ نہ ہو کسی پوسٹ پر ہائر کیا جاتا ہے تو اسے اپنی پوزیشن مستحکم بنانی پڑتی ہے۔ اسے کمپنی کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ وہ اپنی جاب کے بارے میں کتنا سنجیدہ ہے، اس لیے وہ محنت سے کام کرتا ہے اور کمپنی کو اس کی محنت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے خود اعتمادی سے جواب دیا تھا۔ جہاں آرا اس نظریے پر کافی حیران ہوئی۔ آنکھوں میں کشش نے جنم لیا جسے وہ اپنی تعریف سمجھا تھا، مگر اگلے پل کی کسے خبر تھی۔ بہت خوب مسٹر وکاس، آپ کی بات پر میں خاصی حیران ہوئی، یعنی آپ ہماری کمپنی کو کافی کسٹمر لا کر دے سکتے ہیں۔ میں یقین سے تو نہیں کہتا، لیکن اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اس بار ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ پوسٹ اسی کے لیے ہی بنی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جاب کیوں چاہیے؟ نیا سوال پوچھا گیا تھا۔ مجھے جاب کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے 5 ماہ سے جاب تلاش کر رہا ہوں، مگر سب بے سود رہا۔ آج آپ کی طرف سے کال آئی تو بس اس لیے انٹرویو کے لیے چلا آیا۔ اس نے ایک بار بھی صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ جہاں آرا نے اپنے سامنے رکھی فائل کو بند کیا اور سائڈ کی طرف رکھی الماری کی طرف گھومی۔ وکاس کی نگاہیں جہاں آرا کے عقب میں گئی تو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہاں دیوار میں ایک کھوپڑی تھی جس کی آنکھوں کے گڑے سرخ نظر آ رہے تھے۔ وہ مدھم سا چیخا۔ جہاں آرا ایک دم پلٹی۔ وہ کھوپڑی؟ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے پیچھے اشارہ کیا۔ یہ کھوپڑی تو ہماری کمپنی کا مونوگرام ہے جو آپ کو کمپنی میں ہر جگہ پہ نظر آئے گا، بلکہ اگر آپ کو ہائر کر لیا جاتا ہے تو جو بیج آپ کو دیا جائے گا اس پر بھی یہی مونوگرام بنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں شیری کا ایک جہاں آباد تھا۔ کہتے ہیں نا، حد سے زیادہ گڑ بھی زہر بن جاتا ہے۔ وکاس کو بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کچھ بے ترتیب سی ہونے لگی تھی۔ اس نے کرسی کے بازو مضبوطی سے پکڑ لیے، جانے کیوں اب اس کا دل نیچے بیٹھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سرخ روشنی میں اس سرخ بوندیں دکھائی دی۔ وہ ان بوندوں کو اپنے چہرے پر گرتا محسوس کر سکتا تھا، مگر خاموش رہا۔ مسٹر، آپ سیلری کتنی لینا چاہیں گے؟ تقریباً 15 سے 20 ہزار، اس نے کھوئے کوئی لہجے میں کہا۔ بہت خوب، مناسب پیکج ہے۔ ویسے آپ تو جانتے ہوں گے کہ ہمیں نائٹ سٹاف چاہیے۔ اس جملے پر وہ خاصا حیران ہوا۔ آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیل گئی۔ ٹائمنگ؟ وہ مختصر یہی کہہ پایا تھا۔ رات 8 سے صبح 4 بجے تک۔ وہ بغور وکاس کو گو رہی تھی۔ لبوں پر ایک ذو معنی مسکراہٹ تھی جسے فی الحال وکاس سمجھنے سے قاصر تھا۔ جاب کی ڈسکرپشن بتا سکتی ہیں آپ؟ وکاس نے بمشکل پوچھا تھا۔ جی بالکل۔ شروع میں آپ کو مارکیٹنگ میں رکھا جائے گا، جس میں آپ کو باہر سے 18 سے 20 سال کے لڑکوں کو آفس میں بھیجنا ہے۔ اگر آپ یہ جاب اچھے سے کر لیتے ہیں تو آپ کو آفس کے اندر کا کام دیا جائے گا، جس میں آپ کو کچھ پیکٹس بنانے ہیں اور انہیں لا کر روم میں بحفاظت رکھنا ہے۔ اگر اس جاب میں آپ ہمارے آفیسر کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو سٹاف کے سینئر ممبرز میں شامل کر لیا جائے گا۔ تب آپ اپنی مرضی کے شکار خود ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس نے اچھے سے تفصیل بتا دی تھی۔ وکاس اپنی کرسی پر ہکا بکا رہ گیا۔ بظاہر میڈیسن کی نظر آنے والی کمپنی میں جانے کون سا کام ہو رہا تھا، اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر پھیلی اور وہاں سے کھسکنے میں فوقیت جانی۔ سوری میڈم، میرا نہیں خیال کہ میں اس جاب کے لیے بہتر ہوں۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پایا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ اس کرسی پر چپک گیا ہو۔ بازو ہلانے چاہے مگر وہ اپنی جگہ پر ایستادہ تھے۔ اس نے حیرت سے جہاں آرا کی طرف دیکھا تو اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ یہاں سے اٹھنے کے لیے تمہیں اس انٹرویو میں نہ صرف پاس ہونا ہوگا بلکہ جاب کے کانٹریکٹ پیپر پر سائن بھی کرنے ہوں گے، ورنہ… اس نے داستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی جو کہ ایک گہری ضرب تھی۔ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے وکاس نے استفسار کیا، ورنہ کیا؟ ورنہ اس کرسی سے زندگی پر اٹھ نہیں سکو گے۔ آنکھوں میں تمکنت تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کے بائیں جانب رکھے کولر سے پانی کا گلاس بھرا۔ وکاس نے نظریں گھما کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پانی نہیں بلکہ خون تھا جو کانچ کے گلاس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔
اس کے اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی. نظریں جھکی تو دوسری ضرب لگی جہاں آرا کے پاؤں الٹے تھے. وقاص کے لیے اگلا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا. خوف کے پسینے سے وہ بری طرح سے شرابور ہو چکا تھا. کلیجہ خلکتا کا گیا. کون ہو تم؟ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. آنکھوں میں آنسو نے ڈیرا جما لیا. وہ بلک بلک کر اپنی زندگی کی بھیک مانگتا رہا مگر اسے ذرا بھی رحم نہ آیا. شیطانی مسکراہٹ ابری اور وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگی تھی. وقاص کو تو جیسے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا. وہ اپنے جسم کو اس کرسی سے آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا مگر سب بے سود رہا. کوشش بیکار ہے وقاص مسٹر. یہاں انٹرویو کے لوگ آتے تو ہیں مگر واپس نہیں جاتے. اس پر اس کی آنکھوں میں وحشت کا سما تھا. سرخ بوندیں آنسو کی طرح بہنے لگی تھی. وقاص کو اپنے چہرے پر بھی کسی سیاہ مادے کا احساس ہوا. وہ سیاہ مادہ بہتا ہوا جینس پر گرا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ کچھ اور نہیں بلکہ خون تھا. سر اٹھا کر دیکھا تو چھت پر ایک خون کی لکیر تھی جو اس کے سر پر قطرہ قطرہ گر رہا تھا. کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ، وہ چلایا مگر جواب میں سوائے کہکہوں کے کچھ بھی سنائی نہ دیا. تبھی دروازہ کھلا اور کئی لوگ اندر داخل ہوئے. سب کی آنکھوں میں خون بہ رہا تھا. ناخن خوفناک حد تک بڑے ہوئے تھے. کھال جلی ہوئی جیسے تیزاب میں جلسا دی گئی ہو. نہیں، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. سب اسے نوچنے کے لیے آگے بڑھے مگر اس کی شنوائی نہ ہوئی اور سب نے اسے بری طرح سے دبوچ ڈالا. رات کے 12 بج چکے تھے. سڑک بالکل سنسان تھی. ایسے میں کاشف کی بائک کا ٹائر پنکچر ہو گیا. وہ غصے میں بائک سے اترا اور ہیلمٹ اتار کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. او شٹ، اسے بھی یہی خراب ہونا تھا. بھلا اس سنسان علاقے میں کون جاگ رہا ہوگا؟ کس سے مدد طلب کرو؟ وہ غصے میں بڑبڑایا. تبھی اسے اپنے شانوں پر ایک ہاتھ کا احساس ہوا. وہ برجستہ پلٹا تو وہاں ایک نوجوان تھا، بلو جینس اور چمکدار شرٹ پہنے ہوئے. آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اس اجنبی نے شیریں لہجے میں استفسار کیا. جی میں انٹرویو دینے آیا تھا کسی میڈیکل کمپنی میں مگر لگتا ہے وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا. میری بائک کا ٹائر پنکچر ہو چکا ہے. اس نے ایک بار پھر حقارت بھری نگاہوں سے ٹائر کو دیکھا تھا. یعنی آپ کاشف ہیں؟ میں نے ہی آپ کو فون کیا تھا انٹرویو کے لیے. آئیے میرے ساتھ، مجھے وہاں جانے کا شارٹ کٹ معلوم ہے. کاشف کو یہ سن کر کافی خوشی ہوئی. اس اندھیری رات میں اسے کوئی تو ملا جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دے. اس نے بائک کو سائیڈ میں کھڑا کر کے لاک کیا اور اس اجنبی کے پیچھے چل دیا. ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ کاشف نے ایک ظلمت بڑی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا. میرا نام وقاص ہے، ایک پر اسرار لہجہ گویا ہوا تھا. کاشف آگے بڑھ گیا مگر وقاص پلٹ کر مسکرایا تھا. آنکھوں سے ابھی تک خون بہ رہا تھا. کمپنی کے لیے پہلا شکار وہ ڈھونڈ چکا تھا. جبکہ کاشف اپنے ہونے والے انجام سے بے خبر انٹرویو کے لیے جہاں آرا کے کیبن میں داخل ہو گیا تھا.